جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بن نصیر کا انجام۔ موسیٰ بن نصیر کی نسبتوں پر ذکر ہو چکا ہے کہ اس نے تمام شمالی افریقہ میں امن و امان قائم رکھا اور اندلس کی فتح کو تکمیل تک پہنچایا۔ موسیٰ کا باپ نصیر بن عبدالعزیز بن مروان حکم کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھا، جو خاندان مروان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس بہادر سردار کے حوصلے کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمام بر اعظم یورپ کو صرف 15-20 ہزار فوج سے فتح کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر جب دارالخلافہ میں پہنچا تو اس کا قدر شناس خلیفہ ولید فوت ہو چکا تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کے بجائے اس کے لیے عزت و قدردانی کا برتاؤ کرتا سلیمان نے موسیٰ کے ساتھ بجائے اس کے کی عزت و قدردانی کا برتاؤ کرتا اس کو قید میں ڈال دیا اور اس قدر بھاری تاوان ان کے ذمہ عائد کیا جو موسیٰ کی استطاعت سے باہر تھا، یہاں تک کہ موسیٰ کو تاوان کا روپیہ پورا کرنے کے لیے عرب سرداروں سے مانگ کر اپنی آبرو برباد کرنی پڑی اور اس کی تمام ناموری اور عزت و حرمت خاک میں مل گئی۔ ولید کے زمانے کے نامور سرداروں میں صرف مسلمہ بن عبد الملک سلیمان کی عنایت ریزیوں سے بچا رہا اور سلیمان نے بدستور اس کو اپنے عہدے اور مرتبے پر قائم رکھا۔ مسلمہ سلمان کا بھائی تھا اور اس کو ولی عہد کے معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ تھا، اسی لیے سلیمان نے اس کو اپنے دشمنوں کی فہرست میں داخل نہیں کیا۔ یزید بن محلب۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ حجاج محلب کے بیٹوں سے ناراض تھا اور یزید بن محلب کو مع اس کے بھائیوں کے قید کر دیا تھا۔ یزید بن محلب جیل خانے سے بھاگ کر فلسطین میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس چلا گیا۔ اس زمانے میں سلیمان بن عبد الملک فلسطین کا گورنر تھا۔ یہ بھی اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ حجاج نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو اپنی جگہ عراق کا گورنر مقرر کیا اور ولید بن عبد الملک نے اس تقرر کو جائز رکھا تھا۔ اب ولید کی وفات کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے حجاج کے بیٹے عبداللہ کو معزول کر کے اس کی جگہ یزید بن محلب کو گورنر عراق بنایا، یعنی سر اپنے بیٹے کو بنا دیا محلب نے اور حجاج کے بیٹے کو معزول کروا دیا۔ نہیں، محلب کا تو انتقال ہو چکا نا، سلیمان بن عبد الملک نے۔ اچھا سوری، اچھا سلیمان، اوکے اوکے ٹھیک ہے اچھا، ٹھیک ہے صحیح سے۔ یہاں پر ایز اے سمری خلاصہ یہ ہے کہ ابھی جی جو دور حکومت چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سلیمان بن عبد الملک کا۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ سلیمان کے بھائی ولید بن عبد الملک کی تھی۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ولید بن عبد الملک کا جو زمانہ تھا وہ بہت ہی اچھا گزرا، اس میں فتوحات بہت زیادہ ہوئیں، لیکن ولید سے ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے یہ چاہا کہ میرے بعد میرا جو ولی عہد ہے وہ کون ہو؟ اس میرا کا بیٹا ہوں۔ بیٹا ہو، حالانکہ ہونا اس کے بھائی سلمان کو چاہیے تھا۔ تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کے لیے کچھ کوشش شروع کر دی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سلیمان جو ہے نا وہ ولی سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا۔ اب اوپر سے اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ جو ولید بن عبد الملک تھا اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا تو لیا، لیکن ولی عہدی لینے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ جو کام تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور رول کے مطابق ولید کا بھائی سلیمان جو ہے نا وہ تخت پر آ بیٹھا۔ اب جن جن سرداروں نے، سپہ سالاروں نے ولید بن عبد الملک کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، ان سب کو چن چن کے سلیمان عبد الملک نے سائڈ پہ کر دیا۔ جیسے کہ موسیٰ بن عصیر ہے، محمد بن قاسم ہے، اور پھر اوپر جو حجاج ہے وہ پہلے ہی ہو گیا۔ تو اس طرح اس نے سارے کے سارے وہ سپہ سالار جو کہ ولید کے ساتھ تھے اس کو ختم کر دیا اور اپنی مرضی کے جو ہے سپہ سالار اور گورنر تعینات کی۔ یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یزید بن محلب بھی اسی کا، سلیمان کا ہم نوا ہے۔ جی اچھا صحیح، ٹھیک ہے صحیح۔ یزید بن محلب جانتا تھا کہ اگر لوگوں سے خراج وصول کرنے میں نے سختی کی تو حجاج کی طرح بدنام ہو جاؤں گا، اور اگر رعایت و نرمی سے کام لیا تو سلیمان بن عبد الملک کی نگاہوں سے گر جاؤں گا۔ اسی لیے اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ سلیمان بن عبد الملک کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ عراق کی تحصیل خراج یعنی صیغہ مال کی افسری پر صالح بن عبد الرحمن کو مقرر کر دے۔
باقی انتظامی اور فوجی معاملات گورنر عراق یعنی یزید بن مہلب سے متعلق رہے۔ یزید بن مہلب کی یہ خواہش سلمان کو اس لیے بھی ناگوار نہ گزری کہ وہ جانتا تھا کہ حجاج نے یزید بن مہلب پر سرکاری روپے کے خرد برد کرنے کا الزام لگا کر قید کیا تھا۔ چنانچہ صالح بن عبد الرحمن صیغہ مال کی افسری پر معمول ہو کر اول عراق کی جانب بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یزید بن مہلب بھی عراق کا گورنر بن کر کوفہ میں وارد ہوا۔ یہاں یزید و صالح میں ناچاقی پیدا ہوئی اور یزید بن مہلب کے لیے صالح بن عبد الرحمن کا وجود باعث تکلیف ثابت ہونے لگا۔ اسی دوران میں خبر آئی کہ قتیبہ بن مسلم خراسان میں مارا گیا۔ یزید خراسان کی گورنری کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ اس کا باپ خراسان کا گورنر رہ چکے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن مہلب کی خواہش کے موافق اس کو خراسان کے صوبے کی سندھ گورنری دیکھ کر عراق کو بھی اس کے ماتحت رکھا۔ یزید نے عراق کے اندر کوفہ، بصرہ اور واسط وغیرہ میں جا کر جدا جدا نائب چھوڑ کر خود خراسان کا قصد کیا۔ خراسان میں پہنچ کر یزید بن مہلب نے اول قحطان پر، اس کے بعد جرجان پر چڑھائی کی اور یہاں کے باقی سرداروں سے جرمانہ و خراج وصول کر کے مصالحت کی۔ اہل جرجان نے چند روز کے بعد پھر بغاوت کی۔ یزید نے چڑھائی کر کے 40,000 ترکوں کو مارکہ جنگ میں قتل کیا اور شہر جرجان کا بنیادی پتھر اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہاں جہم بن زخر جعفی کو اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ اس سے بیشتر جرجان کسی شہر کا نام نہ تھا، وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے دیہات شامل۔ یہ جارجیا کے نام لے رہے ہیں سر؟ یہ جرجان جو ہے یہ کیا ہے یہ؟ جرجان جرجان اچھا یہ ٹھیک ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے دیہات شامل تھے۔ یزید بن مہلب نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام جرجان مشہور ہوا اور اس کے بعد تبرستان کو فتح کر کے اپنا عامل مقرر کیا۔ اس میں سے سر کچھ دیکھنا تو نہیں ہے؟ نہیں یہ سب اچھا۔ آگے جو آ رہا ہے مسلمہ بن عبد الملک، مسلمہ بن عبد الملک یہ بھائی ہے کس کا؟ سلیمان بن عبد الملک کا۔ تو یہ تین بھائی تھے، اچھا ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور مسلمہ بن عبد الملک۔ ولید کا انتقال ہو چکا ہے، سلیمان جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور مسلمہ بن عبد الملک دیکھیں اس کے بارے میں کیا تھا۔ ٹھیک ہو مسلمہ بن عبد الملک سن 97 ہجری میں مسلمہ بن عبد الملک نے علاقہ رزاخیہ کو فتح کیا۔ سن 98 ہجری میں ایک رومی سردار القون نامی نے حاضر دربار خلافت ہو کر قسطنطنیہ دنیا کے فتح کرنے کی ترغیب دی۔ سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد اور اپنے بھائی مسلمہ کو فوج دے کر قسطنطنیہ دنیا کی طرف روانہ کیا۔ مسلمہ اس فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ مسلمہ نے جا کر قسطنطنیہ دنیا کا محاصرہ کیا۔ جب لشکر اسلام قسطنطنیہ کے قریب پہنچا تو مسلمان نے لشکریوں کو حکم دیا کہ ایک ایک مدغلہ ہر شخص ہاں اپنے ہمراہ۔ یہ ہے، جی یہ ہے مد، مد یہ ہاں اوکے ایک ایک مد غلہ۔ مد جو ہوتا ہے نا اچھا وہ ایک مد پیمانہ ہوتا ہے، جیسے آج کل 1 کلو 2 کلو، اسی طرح اس زمانے میں یہ ایک اسکیل تھا، جیسے صاع ہے اور مد ہے، یہ ایک غلہ۔ صحیح۔ ایک ایک مد غلہ ہر شخص اپنے ہمراہ لیتا چلے اور لشکر گاہ میں لے جا کر جمع کرے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ غلہ جمع کیا گیا تو غلے کے انبار پہاڑوں کی طرح جمع ہو گئے۔ مسلمان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ڈال کر فوج والوں کے لیے مکانات مٹی پتھر کے بنوا دیے اور میدانوں میں کھیتی کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ کھیتی پکر تیار ہو گئی۔ روزانہ اخراجات خورد و نوش کے لیے غلہ لوٹ مار کر کے ذریعے فراہم کیا جاتا تھا۔ غلہ کے انبار محفوظ تھے، کھیتی پکر تیار ہو گئی تھی۔ اہل قسطنطنیہ اس عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ محاصرہ دے کر سخت پریشان ہوئے۔ سال بھر گزرنے کے بعد انہوں نے خفیہ پیغاموں کے ذریعے اس رومی سردار القون نامی کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس بات کا لالچ دیا کہ اگر مسلمانوں کا محاصرہ اٹھوا دو اور ان کو یہاں سے رخصت کر دو تو ہم آدھا ملک ہے ملک ملک تم کو ملک دے دیں گے۔ ملک اوکے، آدھا ملک تم کو دے دیں گے۔ القون اس پر رضامند ہو گیا۔ اس نے مسلمہ کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے غلے کے انباروں اور کھیتوں کو آگ لگا دو گے تو رومی لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب مسلمان سخت اور فیصلہ کن حملہ کرنے پر مستعد ہو گئے ہیں۔
لہٰذا امید ہے کہ وہ فوراً شہر آپ کے سپرد کر دیں اور بغیر لوٹے ہوئے بآسانی شہر پر قبضہ ہو سکے گا۔ مسلمان رومی سرداروں کے اس چکمے میں آ گیا، حالانکہ اس سے بیشتر رومی مسلمان کے پاس یہ پیغام بھیج چکے تھے کہ ہم سے فیکس ایک اشرفی کے حساب سے جزیہ لے لو اور محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ، لیکن مسلمان ان کی اس درخواست کو رد کر چکا تھا۔ چند روز اور محاصرہ جاری رہتا تو قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی منظور نہ تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ پر قابض و متصرف ہوں۔ چنانچہ مسلمان نے غلہ کے انباروں اور کھیتوں میں آگ لگوا دی۔ اس احمقانہ فعل کا یہ اثر ہوا کہ رومی بہت خوش ہوئے اور مدافعت پر دلیر ہو گئے۔ مسلمانوں کو غلہ کی تکلیف ہونے لگی۔ ادھر القن معا اپنے ہمراہیوں کے لشکر اسلام سے جدا ہو کر رومیوں میں جا ملا۔ سلیمان بن عبد الملک مسلمہ کو روانہ کرنے کے بعد خود مقام وابق میں مقیم تھا اور یہیں سے ہر قسم کی امداد مسلمہ کو پہنچاتا رہتا تھا۔ ادھر کھیتی اور غلہ کو جلا دیا گیا۔ ادھر موسم سرما کے آ جانے کی وجہ سے سلیمان سامان رسد وغیرہ کی امداد مسلمہ تک نہ پہنچا سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اسلام کو فاقے ہونے لگے اور بھوک کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، کیونکہ اب ارد گرد کے علاقے سے بھی لوٹ مار کے ذریعے کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر قیصر کے سردار برجان نامی نے، جو شہر سقالیہ کا گورنر تھا، ایک فوج عظیم کے ساتھ لشکر اسلام پر حملہ کیا۔ مسلمان نے اس کا مقابلہ کر کے شکست دی اور شہر سقالیہ کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس عرصے میں خبر پہنچی کہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ ہوں، سلیمان بن عبد الملک کے اخلاق و عادات۔ سلیمان بن عبد الملک نہایت فصیح البیان شخص تھا، عدل و انصاف کا شوقین، جہاد کا حریص تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو سلیمان نے اپنا وزیر و مشیر بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان کے اخلاق و عادات میں خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ عہد بنو امیہ میں ایک بری رسم جاری ہو گئی تھی کہ وہ نماز میں عموماً دیر کر کے آخری وقت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اس رسم کو مٹا کر نماز اول وقت میں پڑھنی شروع کی۔ راگ اور گانے سے بھی سلیمان بن عبد الملک کو سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے گانے بجانے کی ممانعت کی۔ سلیمان نہایت خوبصورت اور وجیح شخص تھا، تنومند اور پرخور بھی تھا۔ ایک مرتبہ 70 انار، بہت سی کشمش، 6 مہینے کی عمر کا بکرا اور 6 مرغ کھا گیا اور سب کو ہضم کر لیا۔ ولی جی عہدی۔ جی سر، آپ کچھ کرنا ہے، آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے؟ پڑھتی جی رہوں؟ پڑھیں، جی پڑھیں۔ اوکے اوکے۔ ولی عہد۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے ایوب کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، لیکن جب ایوب فوت ہوا اور مقام ابق میں وہ علیل ہوا تو اس نے ہاں، رجا بن حیات یہ ابک نہیں ہے، اب وابک ہے، وابک۔ وابق ہے سر، واؤ تو جی اس میں غائب بھی ہے، ٹھیک ہو جی جی، مسٹیک ہے، وابک۔ گیا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ مقام بابق میں وہ علیل ہوا تو اس نے رجا بن حیات سے مشورہ کیا کہ میں کس کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کروں۔ اول سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد کا نام لیا۔ رجا بن حیات نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف اور کفار سے لڑ رہا ہے، عرصے سے وہاں کوئی خبر نہیں ملی، اللہ جانے وہ زندہ ہے یا شہید ہوا۔ ادھر فاصلہ زیادہ ہے، ایسے شخص کو ولی عہد بنانے کا مشورہ میں نہیں دے سکتا۔ پھر سلیمان نے کہا میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ولی عہد بنا دوں گا۔ رجا بن حیات نے کہا کہ اگر وہ صغیر السن ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ بار خلافت اٹھا سکے۔ سلیمان نے کہا کہ تم پھر بتاؤ میں کس کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ رجا بن حیات نے کہا کہ مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور آپ کی نیک اور پاک باطنی اور دین داری کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبد العزیز کو اپنا ولی عہد بنائیں، کیونکہ ان سے بہتر دوسرا شخص نہیں مل سکتا، نیز وہ آپ کے وزیر اعظم ہونے کے سبب امور سلطنت کے متعلق ہر قسم کا کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن مجھ کو ڈر یہ ہے کہ میرے بھائی یعنی فرزندان عبد الملک راضی نہ ہوں گے اور وہ عمر بن عبدالعزیز کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رجا بن حیات نے کہا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا کر ساتھ میں یہ بھی وصیت کر دیجئے کہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں۔ اور سلیمان بن عبد الملک نے اس مشورے کو پسند کیا اور عمر بن عبدالعزیز کے لیے ولی عہدی کا فرمان لکھ کر اس پر مہر لگا دی۔ اس کاغذ کو ایک لفافے میں بند کر کے اس لفافے کو بھی سر بہ مہر کر دیا۔
اور رجاء بن حیات کو دیکھ کر کہا کہ باہر جاؤ اور یہ لفافہ دکھا کر کہو کہ امیر المومنین نے اس لفافے میں اپنے بعد میں خلیفہ ہونے والے شخص کا تعین کر دیا ہے اور فرمان لکھ کر رکھ دیا ہے، جس شخص کا نام اس فرمان میں ہے اس کے لیے بیعت لو۔ جب رجا نے باہر جا کر لوگوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت اس وقت کریں گے جبکہ ہم کو اس شخص کا نام بتا دیا جائے۔ رجا بن حیات نے آ کر سلیمان سے اس کیفیت کو بیان کیا۔ سلیمان نے اسی وقت حکم دیا کہ کوتوال اور پولیس کو بلا کر حکم دو کہ لوگوں سے میرے حکم کے موافق بیعت لیں اور جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دے۔ یہ حکم سنتے ہی سب نے بیعت کی اور مطلق چوں چرا نہ کیا۔ رجا بن حیات جب بیعت دے کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں حشام بن عبد الملک ملا اور اس نے کہا کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کہیں مجھ کو محروم ہی نہ رکھا ہو۔ یعنی کہ یہ سر حشام بن عبد الملک ان کا بیٹا، بھائی، سلیمان کا بھائی۔ اچھا سلیمان کا بھائی، ٹھیک ہے صحیح۔ اس نے کہا کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے کہیں مجھ کو محروم نہ رکھا ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو کہ میں اپنا کچھ انتظام کروں۔ رجا نے کہا کہ امیر المومنین نے مجھ کو سر بمہر لفافہ دے دیا ہے اور سب سے اس بات کو پوشیدہ رکھا ہے، تم کو کیا جواب دے سکتا ہوں۔ آگے چل کر اتفاقاً عمر بن عبدالعزیز مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بڑا ہی خوف معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں سلمان نے ولی عہدی کے لیے میرا ہی نام نہ لکھ دیا ہو۔ اگر تم کو معلوم ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں کوشش کر کے اس مصیبت کو ٹالوں اور سبکدوشی حاصل کروں۔ یعنی یہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا، ان کے چچا زاد بھائی، کیا کہا ہے انہوں نے؟ جی جی، کزن تھے۔ کزن تھے نا، ٹھیک ہے۔ ہم، اور سبکدوشی اس کے بعد پھر ان کا دور شروع ہوگا۔ جی جی۔ جی ٹھیک ہے، تاکہ میں کوشش کر کے اس مصیبت کو ٹالوں اور سبکدوشی حاصل کروں۔ رجا نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو حشام بن عبد الملک کو دیا تھا، وفات۔ سلیمان بن عبد الملک سن 98 ہجری میں دمشق سے جہاد کے ارادے پر نکلا اور قسطنطنیہ کی طرف فوج روانہ کر کے خود مقام وابق میں مقیم رہ کر اس یورش کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سلیمان کو حالت جہاد ہی میں موت آئی۔ 10 ماہ سفر سن 99 ہجری بروز جمعہ سلیمان نے بمقام وابق متصل قنصرین وفات پائی۔ ہاں، کن نسرین۔ کرنسلین۔ ہم، قریباً 3.25 سال حکومت خلافت کی اور 45 سال کی عمر پائی۔ اس خلیفہ کے زمانے میں مسلمانوں کو فتوحات ملکی حاصل ہوئی، خلاف شرع کاموں کا رواج موقوف ہوا، حجاج کے عاملوں اور متوسلوں کو جہاں کہیں وہ معمور و مقرر تھے موقوف و معزول کیا، کیونکہ وہ بھی حجاج ہی کی طرح ظلم و تشدد کی جانب مائل تھے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں سلیمان سے سخت غلطی ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک کے قابل تعریف کاموں اور عظیم الشان کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا۔ اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلیمان بن عبد الملک کی تمام غلطیوں اور لغزشوں کو بڑی آسانی سے فراموش کیا جا سکتا ہے اور وہ ہر ایک مدح و ستائش کا مستحق نظر آتا ہے۔ جی، یہ یہاں تک پڑھیں گے تو ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آگے سے زمانہ خلافت شروع ہوگا۔ ان کا جو زمانہ خلافت ہے وہ بہت کلوز ہے، مشابہت رکھتا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ ان کے زمانے سے ہمیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کا زمانہ خلافت یاد آ جائے گا۔ تو اس لیے بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ اسلام کے جو خلفائے راشدین ہیں وہ 4 نہیں بلکہ 5 ہیں، 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ 4 ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ یہ ہم اب کل پڑھیں گے۔ یہاں پر اب کچھ شہروں کے نام آئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میپ شاید وہ میرے پاس نہیں ہے، چلیں کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے پھر۔ ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔